جی ایکچولی ایسا ہے مدیحہ کہ یہ تو ہماری سوسائٹی کا پرابلم ہے، یہ اوور آل پرابلم ہے جس کو ہم ڈسکس تو کر سکتے ہیں، اس پہ دکھ کا اظہار تو کر سکتے ہیں، لیکن اس کو سالو بھی ہمیں خود ہی کرنا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور مجھے یوں لگتا ہے کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کسی پرابلم کو دوسروں پہ ڈالتے جائیں اور اس کے لیے کوئی بینگ اے پرسنل اپنی پرسنل کیپیسٹی میں اگر آپ اس کے لیے کچھ بھی کام نہیں کرتے تو پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک. اس لیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو آپ انوائرمنٹ جس کی بات کر رہے ہیں بالکل ایسا ہی ہے، وہاں پہ ایسا ہی ہے، اور اسپیشلی لیڈیز کے لیے وہاں پہ کافی ڈفیکلٹیز آتی ہیں. اسی لیے ہم لیڈیز کو امپاور کرتے ہیں کہ آپ کا پاس نالج تھا، آپ کے پاس ایجوکیشن تھی، آپ جاب پہ تھی، اور آپ کے پاس کانفیڈنس تھا کہ آپ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور آنسر کیا. میں یہ چاہتی ہوں کہ ہماری سوسائٹی کی ہر لیڈی اس طرح سے امپاور ہو اور وہ بتا سکے کہ وہ صحیح بات پہ ہے، وہ بات کر سکتی ہے، اس کا رائٹ ہے اور وہ لینا چاہتی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جس کے لیے ہمیں اویئر کرنا ہے لیڈی کو نا. میں یہی کہتی ہوں کہ یہ باتیں اس طرح سے یہ گتھیاں ہیں جو سلجھنے والی ہیں. جو جس انوائرمنٹ کا آپ نے ذکر کیا بالکل ایسے ہی ہے، اس کو ہمیں ٹھیک کرنا ہے، خواتین کو ہمیں اویئر کرنا ہے، ان کو اس کی ٹریننگ دینی ہے، بتانا ہے کہ تمہارا رائٹ ہے. کورٹ میں جب کوئی پہنچتا ہے تو کسی پرابلم کے اندر ہی آتا ہے نا، تو اس لیول تک جب کوئی خاتون پہنچ جاتی ہے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے کیا رائٹس ہیں. بالکل. تو اس کے لیے ہمیں اپنی عورت کو فرام دا یعنی جب وہ پیدا ہو جاتی ہے نا، بالکل اس وقت سے اس کو بتانا ہے کہ تم خاتون تو ہو پاکستان کی، لیکن تمہارے یہ رائٹس ہیں. ہم بینگ اے مدر، جو آپ بات کر رہے تھے، بینگ اے ٹیچر یا کہیں پہ بھی ایلڈرلی جہاں پہ ہمارا رول ہے، ہمیں رول اپنا. میں آپ سے ابھی جب گفتگو ہو رہی تھی تو میں آپ سے یہ کہہ رہی تھی کہ دیکھو مدیہ، بات یہ ہوتی ہے کہ ہم نا چیزوں کو اگر پازیٹیو لے کے چلیں گے نا، پازیٹیوٹی جو ہے نا وہ اگر آپ لوگوں میں کسی بھی آرگنائزیشن میں ہوگی تو ضرور سکسیس کی طرف بات جائے گی، بالکل اچھائی کی طرف بات جائے گی. اور اسی چیز کو اگر ہم نیگیٹو لیں گے نا تو سب سے پہلے تو ہم کہیں گے ہیڈ ایک ہو گیا، اب یہ ہو گیا. ہم جب کسی سے بات کریں گے تو الجھ کے بات کریں گے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہم خواتین کے ہمارے پاس کیسز آتے ہیں جن کو میں خلا لینا چاہتی ہے، اپنی رائٹس لینا چاہتی ہے، یہ ایک فیلنگ ہے جو یا پریکٹیکل اپروچ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں اس پلیٹ فارم سے، کہ میں یہ ٹرائی کرتی ہوں، میں اس کا کیس لڑتی ہوں، میں سب کرتی ہوں، لیکن جب میں اس کے پاس بیٹھتی ہوں نا دونوں پارٹیز کے پاس، میں کہتی ہوں کوئی بات نہیں، چھوڑ دو. ہم سائیکولوجیکلی انہیں ڈیل کرتے ہیں کہ تھوڑا سا ڈیلے کرتے ہیں، اتنا مناسب رہے کہ جس سے ہمیں انصاف میں یعنی نہ ہو سکے رکاوٹ. لیکن یہ کہ پھر میں اس سے بات کرتی ہوں، اور میجورٹی کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ اس کی صلح کرا دیتے ہیں. اور ہاں، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ بس ایموشنز ہوتے ہیں اور وہ والی فیلنگز ہوتی ہیں کہ جس سے آپ کی جو سیلف رسپیکٹ ہے وہ کہیں ہرٹ ہوئی ہوتی ہے بوتھ سائڈس پہ، عورت کی طرف مرد کی طرف، یا کچھ رائٹس کی بات ہوتی ہے. اس حد تک اگر چیزوں کو سلجھایا جا سکتا ہے تو ضرور کر دینا چاہیے. باقی یہ کہ ٹھیک ہے سوسائٹی میں اسی لیے لاز بنے، اسی لیے رولس بنے، ان کو فالو کروا کے رائٹ دلوانا چاہیے، لیکن اگین جو چیز سنبھل سکتی ہے اس کو سنبھالنے میں. بیوٹیفلی سیڈ. اس میں بڑی مزیدار بات ہے، دونوں چیزیں ہیں. میرے فادر، ہم لوگوں سے ہم 4 بہنیں تھے، اور میں سب سے چھوٹی. بھائی ہے؟ جی بھائی ہیں، 3 برادرز اینڈ 4 سسٹرز. تو بھائی جان، بلکہ ان کی ڈیتھ پہ میرے بھائی نے ایک اسپیچ کی چھوٹی سی، جس میں وہ مطلب اب تو میں سب سے چھوٹی ہوں تو ظاہر ہے سب بہت بڑے ہو گئے ہیں، تو 2 سال پہلے میرے فادر کی ڈیتھ ہوئی تھی. تو وہ کہہ رہے اسپیچ میں جنازے پہ کھڑے ہو کے، تو کہہ رہے ہیں کہ میرے ابا بیٹیوں سے بہت پیار کرتے تھے، وہ اتنی بڑی ہو گئی ہیں لیکن ان سے ایسے کھیلتے تھے جیسے بچوں سے کھیلتے ہیں. یہ والی بات جو آپ کر رہے ہو نا، تو یہ مجھے کافی پیچھے لے گئی اپنی لائف میں. یہ تھا کہ ابا جو تھے وہ اتنی محبت دیتے تھے کہ ہماری کلاس میں ہمارے ساتھ الگ الگ سب بہنوں کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا کہ لوگوں نے پوچھا آپ جو ہے اکیلی بیٹی ہو، آپ اکیلی بیٹی ہو.
اس طرح کی کوشچن کرتے تھے. اور میں نے بھائی والی بات بھی اسی لیے پوچھی, مجھے لگا کہ جو اتنا زیادہ آپ کے ابا آپ لوگوں سے بہت زیادہ اٹیچ تھے, کلنگ تھے, تو اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ بیٹے نہیں تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ میری بیٹیاں, انہیں کو میں بیٹے بناؤں گا. دیٹس وائی آئی فلوٹڈ دیٹ کوسچن ایٹ ونس. اور کیا ہوتا تھا کہ ایک جو اسٹرکٹنس کا رول پلے کرتے ہیں نا, وہ ہماری مدر کرتی تھیں, رائٹ. لیکن لائر بننے پہ اماں نے مجھے اکسایا, کیونکہ میں سب سے چھوٹی تھی, 7 سسٹر اینڈ بردرس تھے, تو اس میں نا جب ڈانٹ پڑتی ہے نا گھر میں سب کو مل کے ڈانٹ, سمر ویکیشنز میں لڑائیاں ہوتی تھیں, تو اس میں کیا ہوتا تھا کہ میں سب کو جا کے کہتی نہیں امی یہ نہیں ہوا تھا, اس نے یہ کیا تھا, یہ کیا تھا, سب سے چھوٹا بچہ, اور جا کے کہتی ہیں تمہیں تو لائر بننا چاہیے. یہ اماں نے مجھے کہا, لیکن یہ کہ یہ کانفیڈنس اور یہ محبت ہمارے ابا نے دی. وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے سنگنگ کیا کرتے تھے, ہمارے ساتھ بیٹھ کے اقبال میں نے شاید اس طرح سے ریڈ نہیں کیا جس طرح سے ابا نے ہمارے ساتھ گا کے اقبال ہمیں سکھا دیا. وہ جو بیسکس ہمیں ہمارے پیرنٹس سے ملی, یہ وہ بس اسی کا رزلٹ ہوتا ہے. بڑا مزے کا کوشچنس کر رہی ہیں آپ, بڑا مزہ آ رہا ہے مجھے. اچھا ایسا تھا کہ مدیہ ہم نے جو بالکل ٹوٹلی ارینج میرج تھی, اور جب ہمارا نکاح ہو گیا نا تو نیکسٹ ڈے اس ٹائم پہ مطلب اس طرح کے ٹیلی فون میں کیمراز تو نہیں تھے, تو بھائی کو میں نے کہا کہ فوٹو تو مجھے دکھاؤ نا, تو وہ مجھے لے کر آئے ڈیولپ کروا کے تصویر. تو میں نے اپنے ہسبینڈ کو نکاح سے نیکسٹ ڈے فوٹو میں دیکھا تھا, لیکن یہ تھا کہ یہ بچوں کو بتانے والی بات ہے ویسے کیسا ہوتا ہے اور ہوا ہے. ہاں, تو میں نے اپنے ہسبینڈ کو میں نے آپ سے ابھی میں ذکر کری تھی, مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. اگر آپ کو اپنے مائنڈ میں یہ سوچا ہے نا کہ کچھ چیزیں آپ نے لائف میں کرنی ہیں, تو اس کے لیے آپ کو اکیلے بیٹھ کے سوچنا پڑتا ہے. ہسبینڈ جو ہے نا اس کو بھی فرینڈ بنانا پڑتا ہے, یہ کبھی شروع سے فرینڈ نہیں ہوتا ہے. یہ میل جو ہوتے ہیں ہماری سوسائٹی کے, ہر طرح کے میل ایک ہی طرح کا ہے. اب اس میں آپ کو بیٹھ کے سوچنا ہے کہ مجھے اپنے بچوں کو گرو کرنا ہے, مجھے لائف کے یہ ٹارگیٹس ہیں ان کو اچیو کرنا ہے, تو مجھے کیسے چلنا ہے. اگر میں یہ بیٹھ کے پلان نہیں کروں گی نا, تو یقین کرو میں بھی کہیں وہیں پہ پھنسی ہوئی ہوتی ہوں ان چیزوں میں. مجھے بہت سی باتوں میں اپنی چیزوں پہ میرا تمہارا کرنا پڑا. ہاں یو آر آف دیٹ ہمارا ایسا ہے. اور میں نے بہت سی چیزوں میں مجھے سائلنٹ رہنا تھا. مجھے پتا تھا کہ اگر اس سے زیادہ جو بھی میں بات کروں گی غلط ہو جائے گا. اور اگر اس میں آپ مطلب یہ ہے کہ یہ اگین میں یہ کہتی ہوں کہ یہ کوئی ڈیفیکلٹ لائف نہیں ہوتی, یہ آپ کی اپنی عقل اور سمجھ ہوتی ہے کہ آپ خود سوچو کہ آپ کو فلائی کرنا ہے تو کس لیول پہ فلائی کر کے تو کس سٹیپ کو جو ہے نا وہ آپ اچیو کر سکیں گے. سو اگر آپ اس چیز کو پازیٹیو لے کے چلتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ میں یہ وے پہ جاؤں گی تو میں اس اچیومنٹ پہ پہنچ سکوں گی, تو آپ اسی طرح سے اپنی لائف کو ڈیزائن کرتے ہیں. ہسبینڈ کو اسی طریقے سے ڈیل کیا, اور میں نے انہیں سمجھ لیا کہ ان کی لائکس اور ڈس لائکس کیا ہیں, اور اسی کو فالو کرتے ہوئے. اور ایسا نہیں ہے, جب تھوڑا ٹائم گزرتا ہے نا تو میں نے یہ دیکھا کہ میں وہ سب کچھ وہ کر رہے تھے جو مجھے پسند. تھینک یو سو مچ.